کرتے ہیں آج کے سیشن کو۔ جس طرح کہ آپ کو اسکرین پہ شو ہو رہا ہوگا، آج کا ہمارا سیشن جو ہے وہ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن کے ٹاپک پہ ہے۔ تو انشاءاللہ ہم ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن کی جو بیسکس ہیں ان کو انشاءاللہ آج کے اس کورس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے۔ مائی سیلف ارباب شفیق، میرا نام ارباب شفیق ہے اور میں اسیلپ انٹرنیشنل میں ایز اے ایچ ایس سی لیڈ ٹرینر کام کر رہا ہوں۔ آج کا ہمارا کورس جو ہے ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن کے ٹاپک کے اوپر ہے۔ جس طرح کہ ہم لوگ جانتے ہیں، ہم روزمرہ زندگی کے اندر بھی ہم پوری دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پہ جو ہے وہ ڈفرینٹ نوعیت کے جو ہیں وہ حادثات پیش آتے ہیں۔ ہم پاکستان کی اگر بات کریں تو پاکستان میں بھی آئے روز کچھ ایسے حادثات ہیں، کچھ ایسی قسم کے حادثات ہیں جو کہ ہر کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ رونما ہو رہے ہوتے ہیں، جس میں اگر ہم بات کریں پلین کریش کی، جہاز کے گر جانے کی جو ہے وہ یہ ایک سچویشن ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بلڈنگ کے کولیپس کر جانے کا جو ہے وہ حادثہ، یہ بھی اکثر ہم دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیونکہ ہمارے ارد گرد بہت ساری ایسی جو ہے وہ ریزنز ہوتی ہیں جن کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، اور ہم ان خطرات کو، ان وجوہات کو تلاش نہیں کر پاتے۔ کیونکہ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارا دماغ صرف انہی چیزوں کو دیکھنے کے بارے میں بتاتا ہے جن کے بارے میں ہم سوچتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ہم لوگ روڈ کراس کرنے سے پہلے روڈ کو دونوں سائڈ سے چیک کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ ہمارا دماغ ہمیں یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ ٹریفک ہے تو دونوں سائڈ کی طرف دیکھو، تاکہ دونوں طرف سے آنے والی جو ٹریفک ہے اس کو دیکھتے ہوئے، اس کو جو ہے وہ اس کا انالیسس کرتے ہوئے ہم روڈ کو کراس کر سکیں تاکہ ہمارا کوئی حادثہ پیش نہ آئے۔ لیکن کتنے ہی ایسے حادثات ہوتے ہیں جن کے اندر ہمارا دماغ ہمیں نہیں بتاتا کہ اس خطرے کو تلاش کرو، اور حادثہ بھی اسی خطرے کے باعث پیش آتا ہے۔ جیسا اگر کسی گھر کے اندر ایک بندہ داخل ہوتا ہے اور وہاں پہ گیس لیکیج ہو چکی ہے، اور اس گیس کی سمیل ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ یہاں پہ گیس لیکیج ہے، خطرہ ہے، لیکن اس کے باوجود نہ چاہتے ہوئے بھی ان انٹینشنلی ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے روم کی لائٹس کو آن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب ہم سوئچ کو آن کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے گیس کے فیومز ہر جگہ ہونے کے باعث جو ہے وہ ایک دھماکہ ہو جاتا ہے، اور وہاں پہ ایک بہت ہی سیریس قسم کا جو ہے وہ حادثہ پیش آتا ہے۔ تو ہم نے اپنے ارد گرد کی جو سچویشن ہے، جو ہمارے ارد گرد کے جو حالات ہیں، ان کے اندر خطرات کو لازماً تلاش کرنا ہے۔ جب تک ہم خطرات کو تلاش نہیں کریں گے، ہم حادثات میں مبتلا ہوتے رہیں گے۔ یہاں پہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، آپ نے اپنا شارٹ سا انٹروڈکشن دینا ہے، اپنا نیم بتا دیں، اور اگر آپ کہیں پہ جاب کر رہے ہیں اس جاب کے بارے میں بتا دیں، اور کبھی آپ کی لائف کے اندر کوئی ایسا جو ہے وہ کیا بات کر رہے تھے؟ لیکن یہ انسیڈنٹ تھوڑی ہوا سی ہو بات آپ جو کی کہ سنوں، ایک سے زیادہ مرتبہ حادثات پیش کے آیا ہو۔ اس پہ آپ نے مطلب کہا کہ ہے جس کہ طرح میں نے آپ کو حادثات جو بتایا ہوئے، کہ جو ہے وہ ہمارے یہاں پہ تو پلین چونکہ کریش میں کا ایک انسیڈنٹ ہے جو اسٹیل کہ انڈسٹری سے تعلق رکھتا ہوں مسلسل ہو رہا اور ہے۔ ادھر ہی اس کے مطلب علاوہ ادھر جاب کرتا ہوں اسٹیل انڈسٹری میں، تو ہمارے پاس جو جلنے کے حادثات ہیں یہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ اور ریسنٹلی ابھی ایک بندہ جو ہے نا، اس پہ جو بوائلڈ میٹل تھا وہ گرا، اس سے وہ بہت زیادہ جل گیا تھا۔ تو یہ تقریباً ہمیں دیکھنے میں بہت زیادہ آتے ہیں۔ آپ اپنا نام بتائیں گے پلیز؟ نصر اللہ سخی نام ہے جی میرا، نصر اللہ نصر۔ سخی۔ اچھا نصر اور بھائی، پیشہ انشاءاللہ آج کے اس کورس کے اینڈ اگر آپ اس کورس کو آخر تک جو ہے وہ اٹینڈ کرتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ بہت ساری ایسی جو ہے وہ باتیں اس کورس کے اندر پتہ چلیں گی جن کو آپ اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر جو ہے وہ امپلیمنٹ کر کے یہ جو روزمرہ جو حادثات پیش آ رہے ہیں، جس طرح آپ نے بتایا کہ جلنے کے حادثات بہت زیادہ ہیں، تو آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ اپنی جو ہے وہ ورک پلیس پہ خطرات کی تلاش کر سکیں، اور ان روٹ کازز کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں، ان وجوہات کو تلاش کر سکیں گے جن کے باعث جو ہے جلنے کے حادثات جو ہے وہ انوالو ہو کے کرنٹ لگ جانے کی وجہ سے جو نقصان ہو سکتا ہے، یا جو نقصان کی جو شرح ہے یا اس کے جو چانسز ہیں، وہ رسک کہلائے گا۔ میں اگر اس کو یوں مثال دوں کہ کسی جگہ پہ آپ جو ہے وہ واک کر رہے ہیں، اور واک کرتے ہوئے جو ہے آپ کا واک کرنا ایک ایکٹیویٹی ہے، لیکن وہاں پہ
اس ایریا کے اندر کوئی بایو ہیزرڈ بھی ہو سکتا ہے. بایو ہیزرڈ یعنی کوئی سانپ ہو سکتا ہے یا کوئی بچھو. سانپ یا بچھو کا کاٹ لینا آپ کو, ایکٹیویٹی جو آپ واک کر رہے تھے اور اس ہیزرڈ کا آپ کے ساتھ انوالو ہو جانا, یعنی سانپ یا بچھو کا آپ کو کاٹ لینا, یہ خطرہ اور ایکٹیویٹی مل کے جو ہے رسک کریٹ کرتے ہیں. یعنی جو نقصان ہوتا ہے یا جو حادثہ ہوتا ہے اس کی شرح جو ہے اس کو ہم رسک کہہ سکتے کی بنیاد پہ جو ہے وہ اس خطرے کو جو ہے وہ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کرتے ہیں. سیکنڈ ہے کریٹو تھنکنگ, اینڈ تھرڈ ون ہے چیک لسٹ. چیک لسٹ کے ذریعے بھی آپ جو ہے وہ کسی جگہ پہ خطرات کی نشاندہی کر سکتے ہیں. یہاں پہ پکچر ہے, اس پکچر کے اندر ڈفرنٹ جو ہے وہ مختلف اقسام کی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. کہیں پہ ڈرائیونگ ہو رہی ہے, فوک لفٹ آپریٹ کیا جا رہا ہے, مینول ہینڈلنگ ہو رہی ہے. تو آپ نے بتانا ہے کہ یہاں پہ کون کون سے خطرات آپ کو نظر آ رہے ہیں اس تصویر کے اندر. جو بھی آپ کو ذہن میں آ رہا ہے آپ بتا دیں. گرنے کا خطرہ. گرنے کا خطرہ ہے, ویری گڈ. اور اس کے علاوہ دوسرا لفٹر چل رہا ہے تو اس سے بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. لفٹر بھی ایک ایکسیلنٹ. خطرہ ہے. اگر آپ لفٹر پہ غور کریں تو جو بندہ لفٹر آپریٹ کر رہا ہے, موبائل فون یوز کر رہا ہے, یہ بھی ایک خطرہ ہے. اور اس کے علاوہ وہ ڈرائیور جو ہے وہ صحیح پراپر طریقے سے نہیں اتر رہا. ایکسیلنٹ, ویری گڈ. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے خطرات ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ٹرک جو ہے یہ اس کو چوک نہیں لگی ہوئی. ایکسیلنٹ, ایکسیلنٹ. یعنی اس کو پراپر چوک لگا کے اور اس اس کو کے جو ہے علاوہ وہ جتنے بھی روکا لوگ نہیں. کام کر رہے ہیں پراپر ہیلمٹ نہیں پہنا گرا ہوا ہوا ہے جس سے گر. جی جی. ہاؤس کیپنگ بھی نہیں ہے. دوسرا اس سے کوئی جی بولیے. گرا ہوا ہے جس سے بندہ جو ہے ٹھوکر کھا کے گر سکتا ہے. ایکسیلنٹ. ٹرپنگ ہیزرڈ بھی ہے اس کے اندر. آپ کے حال میں یہ اس جو کے لوگ علاوہ جو ہیلمٹ مٹیریل نہیں پہنے ہینڈلنگ ہوئے. کر رہے ہیں, ہیلمٹ نہیں پہنے ہوئے, تو اس طرح کے بہت سارے خطرات ہیں. یہاں پہ آپ نے ویژول جو ہے وہ انالیسز کرتے ہوئے, چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ نے ان کی ہیزرڈز کی آئیڈینٹیفیکیشن کی. اس میں بہت سارے ایسے خطرات ہیں جو کہ ہر بندہ جن کو جو ہے وہ ہائی لائٹ نہیں کر پاتا. مثال کے طور پہ اگر میں یہاں پہ بات کروں, لفٹر کے اوپر یہ جو LPG سلنڈر پڑا ہوا ہے, اس کی انسپیکشن ہوئی ہے یا نہیں, یہ بھی ایک خطرہ ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس کے ٹائرز کو تھوڑا غور سے دیکھیں تو یہ ٹائر جو ہے اس کے فلیٹ ہو چکے ہیں. اور آپ کو پتا ہے فلیٹ ٹائر جو ہے وہ کسی بھی وہیکل بریک نہیں لگی. سلپ ہونے کے چانسز اس میں پڑ جاتے ہیں. تو یہ بہت سارے خطرات جو ہیں ہمارے سامنے ارد گرد ہمارے ہوتے ہیں. اچھا جی, انسیڈنٹ ورسز ایکسیڈنٹ. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ان دونوں ٹرمز میں ڈفرنس کیا ہے, فرق کیا ہے, انسیڈنٹ کیا ہے اور ایکسیڈنٹ کیا ہے, آپ کے حال میں کیا جواب ہونا چاہیے اس کا؟ یہاں پہ جو ہوگا نا فرض کیا بندہ ٹرپنگ ہیزرڈ بنتا ہے وہ انسیڈنٹ ہوگا. اور لفٹر اور اس کے علاوہ اگر اس کے اوپر ورکر کے اوپر مٹیریل بہت زیادہ آ جاتا ہے جس سے اس کی یعنی کہ ٹانگ بازو کچھ ٹوٹ جاتے تو وہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. ایکسیلنٹ, ایکسیلنٹ. انسیڈنٹ کوئی بھی ایسا ان ایکسپیکٹڈ جو ہے وہ ہیپننگ, کوئی بھی ایسا جو ہے وہ واقعہ جس کے اندر نقصان ہوا ہے یا نہیں ہوا, وہ انسیڈنٹ کہلائے گا. ٹھیک ہے. جس طرح کہ نیئر مس کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہوں گے کہ جس میں حادثہ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس میں نقصان ہوتا نہیں ہے, لیکن بظاہر جو ہے وہ نقصان ہونے کا خطرہ کافی زیادہ تھا, وہ انسیڈنٹ کہلائے گا. اور اگر اس سے حادثہ ہو جاتا ہے یعنی نقصان ہو جاتا ہے اس سے, تو وہ ایکسیڈنٹ کہلائے گا. مطلب کہ کوئی بھی واقعہ جس کے اندر نقصان نہیں ہوتا وہ انسیڈنٹ ہے, اور جس کے اندر نقصان ہو جاتا ہے وہ ایکسیڈنٹ کہلائے گا. فرسٹ پوائنٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ہم روٹ کاز کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں تاکہ دوبارہ یہ حادثہ پیش نہ آئے. جس طرح کہ نصر صاحب نے بات کی کہ ان کے ہاں برننگ کے جو کیسز ہیں وہ زیادہ سامنے آ رہے ہیں, تو اب آپ نے ان کازز کو فائنڈ کرنا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے. لوگ جو ہے وہ پراپر ٹرینڈ نہیں ہے, یا گرمی کے باعث لوگ جو ہے وہ ہیٹ اسٹروک کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ ذہنی طور پہ اٹینٹو نہیں رہتے کام پہ, یا
اس کے علاوہ اور بہت ساری ریزنس ہو سکتی ہیں کہ لوگ جو ہے وہ مسلسل کام کر رہے ہیں, ان کو ریسٹ نہیں مل رہا, ٹھیک ہے, پراپر بریکس نہیں دی گئی ان کو, جو ہے وہ پی پیز نہیں دیے گئے ان کو, یا لوگوں کا بیہیویئر ایسا ہے کہ لوگ جو ہے وہ ان چیزوں کو نظر انداز کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو انفارمیشن ملتی ہے اس حادثے سے, وہ انفارمیشن یا وہ نالج جو ہے وہ دوسروں تک پہنچائی نہیں جاتی. یا ایک کمپنی جو ہے وہ ایک سے زیادہ سٹیز کے اندر یا کنٹریز کے اندر کام کر رہی ہے, تو وہ اپنے ایک سائٹ پہ تو اس حادثے کے بارے میں بتا دیتی ہے, لیکن باقی جگہوں پہ نہیں بتاتے. یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ انفارمیشن کو ہر لوکیشن تک پہنچانے کے لیے بھی جو ہے وہ تاکہ کسی اور جگہ پہ اس طرح کا حادثہ پیش نہ آئے. اس طرح کے بہت سارے گلوبل انٹرنیشنل فورمز بنے ہوئے ہیں جہاں پہ اگر آپ جو ہے وہ ان کو جوائن کرتے ہیں تو آپ کو ڈیلی بیسس پہ انفارمیشن مل رہی ہوتی ہے ڈفرینٹ پوری دنیا کے اندر ڈفرینٹ کنٹریز سے, ڈفرینٹ کمپنیز سے, کہ اگر کسی کمپنی کے اندر حادثہ پیش آتا ہے تو وہ اس فورم پہ جو ہے وہ انفارمیشن شیئر کرتے ہیں, اور اس سے ہر بندہ جو وہاں پہ جس نے جوائن کیا ہوتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہ حادثہ پیش آیا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ اس قسم کا حادثہ میری ورک پلیس پہ بھی ہو, تو آپ پہلے سے جو ہے وہ کریکٹیو میئرز لے لیتے ہیں. تھرڈ ہے لیسن لرن شوڈ بی آر شیئرڈ, کہ جو سبق اس حادثے سے ملا وہ ہر ورکر تک اور ہر جو ہے وہ امپلائی تک اس کو شیئر کرنے کا مقصد ہوتا ہے, تاکہ اس لیے ان حادثات کی انویسٹیگیشن کی جاتی ہے. اور سب سے اینڈ پہ کہ انفارمیشن ایکسیڈنٹس کی انویسٹیگیشن اس لیے بھی کی جاتی ہے تاکہ جو باڈیز یا اتھارٹیز انوالو ہیں اس حادثے کے اندر ان تک انفارمیشن پہنچائی جائے. جس طرح کہ اگر کسی پینل ہے وہ بڑھتا جاتا ہے اور آپ کو ڈیپ انویسٹیگیشن کا موقع ملتا ہے اور آپ کو ایک روٹ کاز آئیڈینٹیفائی کرنے کا موقع مل جاتا ہے. انویسٹیگیشن پرنسپل, کہ جب آپ نے کسی حادثے کی انویسٹیگیشن کرنی ہے تو اس کے اندر کون کون سے رولز یا پرنسپلز جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں. سب سے پہلا, بلیم گیم نہیں ہونی چاہیے. بلیم گیم کیا ہے؟ اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں, ہمیں سننے میں ملتا ہے, ہم کمپنی کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ کمپنی کے اندر جب کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو اس حادثے کی ساری وجہ, ساری کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ کسی ایک شخص پہ عائد کر دی جاتی ہے, اور پھر کیا ہوتا ہے اس بندے کو جاب سے نکال دیا جاتا ہے, اور کریکٹیو ایکشن کیا لکھ دیا جاتا ہے جی کہ ہم نے اس بندے کو جاب سے نکال دیا ہے جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا. لیکن بظاہر ہم نے وہ جو اس کی پرائمری جو ریزن تھی اس کو نکالا, لیکن جو اگر ہم اس کی ڈیپ انویسٹیگیشن کرتے تو شاید ہمیں یہ پتہ چلتا کہ حادثہ اس بندے کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ ہمارے اپنے سسٹم یا ہمارے پروسیس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا. تو بلیم گیم کا جو کانسیپٹ ہے اس کو ہم نے چینج کرنا ہے, اور انویسٹیگیشن کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم نے بلیم گیم کو ختم کرنا ہے. سیکنڈ ہے کہ جو حادثہ پیش آیا اس کی روٹ کاز کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے تاکہ دوبارہ یہ حادثہ پیش نہ آئے. تھرڈ پرنسپل ہے کہ کسی بھی حادثے کی جب ہم انویسٹیگیشن کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک سے زیادہ جو ہے وہ کازز اس کے اندر شامل ہوتی ہیں, ایک سے زیادہ وجوہات بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے اندر پروسیس کی بھی خرابی ہو سکتی ہے, اس کے اندر جو ہے انڈیویجول کا بھی کوئی جو ہے وہ عمل دخل ہو سکتا ہے, اس کے اندر انڈیویجول کی نیگلیجنس بھی جو ہے وہ ظاہر ہو سکتی ہے. تو یہ ایک حادثے کے اندر بہت ساری وجوہات بھی شامل ہو سکتی ہیں. جس میں نے آئل ٹینکر کی ایک مثال دی تھی جو انسیڈنٹ آپ کے ساتھ شیئر کیا. اب اس کے اندر اگر ہم اس کی روٹ کاز اگر آئیڈینٹیفائی کریں تو اس میں انڈیویجولس کی بھی جو ہے رسپانسبلٹی تھی. ان کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ یار یہ ایک رسکی ایریا بن چکا ہے, اس ایریا سے دور رہیں, اور ہمارے لوکل اتھارٹیز کی بھی یہ ذمہ داری تھی کہ اس ایریا کو فوراً امیڈیٹ کارڈن آف کر دیتے, وہاں پہ انڈیویجولس کو جو ہے وہ انٹر نہ ہونے دیتے. ٹھیک ہے, اور اس سے بھی پہلے جو ہے ایک رسپانسبلٹی اس کمپنی کی بھی بنتی ہے جس کمپنی کا جو آئل ٹینکر تھا, تاکہ وہ آئل ٹینکر پراپر سٹینڈرڈز کے مطابق بنا ہوتا تاکہ اگر خدا نہ خواستہ وہ رول وور بھی ہوتا تو اس سے آئل سپل نہ ہوتا. تو یہ ایک حادثے میں کئی طرح کی جو ہے وہ کازز شامل ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ فورتھ جو پرنسپل ہے وہ ہے جی کہ ہم نے جو پرائمری جو ہمارے سامنے کازز آتی ہیں یا امیڈیٹ کازز ہیں صرف ان کو فکس نہیں کرنا بلکہ روٹ کازز کو بھی ہم نے تلاش کرنا ہوتا ہے. تو جو مین ہمارا ایم ہے وہ روٹ کاز آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. جو سامنے جو ظاہر نظر آ رہی ہیں وجوہات صرف ان کو تلاش کر کے اور ان پہ عمل کر لینا اور اس انویسٹیگیشن کو کلوز کر دینا, یہ اسی طرح ہی ہے کہ ہم دوبارہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ ہمارا حادثہ دوبارہ ہو جائے, رونما ہو رہے ہیں.
اوکے جی نیکسٹ چلتے ہیں ہم